السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی شیئر کیا ہے میرے ساتھ عطرت نے، عطرت جو کہ کراچی میں رہتی ہیں اور اپنا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ عطرت بتاتی ہیں کہ میں آج سے 10 سال پہلے اسلام آباد اپنے ماموں کے گھر میں گئی تھی۔ میرے ماموں جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے وہ سہیوال میں ہے۔ ہم کچھ ریلیٹیو جو کہ کراچی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے ماموں جو کہ اسلام آباد میں جاب کرتے تھے، اس وجہ سے وہ کراچی میں نہیں آ سکے تھے، اور ماموں ہی سارے گاؤں کے گھر کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ کراچی میں ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ جو ہم لوگوں کا گاؤں میں گھر تھا سہیوال میں، وہاں پر پھر ہم لوگ سردیوں میں جایا کرتے تھے۔ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی اور کراچی سے ادھر آنے کا سفر بہت لمبا ہو جاتا تھا، اس لیے ہم لوگ سردیاں ہی ادھر جا کر گزارا کرتے تھے۔ کراچی میں جو ویکیشنز کا سلسلہ ہے وہ پنجاب سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم لوگ جیسے ہی اپنے گاؤں میں پہنچتے تھے تو بہت ریلیکس فیل کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں جو دسمبر کی چھٹیاں ہیں وہ پورے 1 منتھ چلتی تھیں۔ نومبر کے اینڈ میں ہم لوگ تیاری کرتے تھے اور دسمبر میں ہم لوگ اپنے گاؤں سہیوال میں پہنچ جاتے تھے۔ سارے گھر کی دیکھ بھال کرنا، گھر کو ٹھیک کرنا، یہ سارا ہم لوگوں نے کرنا ہوتا تھا۔ سارے کزن اکٹھے ہوا کرتے تھے، سارے ادھر مل کر باتیں کرتے تھے، بہت انجوائے کرتے تھے ہم لوگ ادھر۔ عطرت کہتی ہیں کہ جو میرے دادا ابو تھے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، میری دادی اماں بھی ساتھ ہوتی تھیں۔ تو دادا ابو کی یہ روٹین تھی، وہ جو صحن ہوتا تھا ادھر لکڑیاں جلا کر آگ جلاتے تھے، انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوتی تھی اور ادھر ہم سب لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ دادا ابو نے ہمیں یہ بتایا کہ ادھر یہ جو سہیوال کا گھر ہے، ادھر ایک جنی کا بسیرا ہے۔ وہ جنی جو کہ میرے دادا ابو پر عاشق بھی تھی، ان کی دوست بھی تھی۔ سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ جنی بالکل بھی دادا ابو کو نقصان نہیں دیتی تھی۔ میرے خیال سے اور بھی ایسے کئی جنات ہوں گے، لیکن یہ ایک واحد جنات کی قسم جنی، اور ایک واحد یہ جنی تھی جو کہ دادا ابو کو تنگ نہیں کیا کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی دادا ابو نے بھی اس کو کبھی حاضر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دادا ابو نے یہ بتایا کہ جب وہ بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، ان کی عمر 12 سال تھی، تب وہ اپنے ابو کے ساتھ ادھر آئے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ سوئے ہوئے تھے کمرے میں، تب بھی شدید سردیوں کا موسم تھا۔ دادا ابو کہتے ہیں میری رات کے ٹائم اچانک سوئے سوئے آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار پر روشن دان کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو کہ بالکل دادا ابو کی عمر کی ہے، اور دادا ابو کو دیکھ کر کچھ گنگنا رہی ہے۔ اس کی گنگناہٹ سے ہی دادا ابو کی آنکھ کھل گئی۔ دادا ابو اس کی طرف متوجہ ہوئے تو دادا ابو چھوٹے تھے، انہوں نے کہا کون ہو تم، کیوں تنگ کر رہی ہو، ادھر کیوں بیٹھی ہوئی ہو، نیچے آ جاؤ۔ تو وہ جو مخلوق تھی وہ اٹھی اور اٹھ کر نیچے آ گئی اور دادا ابو سے کہنے لگی کہ میرے دوست بنو گے۔ دادا ابو جو کہ اکیلے تھے، اکلوتے تھے اپنے ماں باپ کے، تنہائی کا شکار تھے، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جنی میری بہن بن جائے گی۔ دادا ابو کی معصومیت کا یہ عالم تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میری بہن بن جاؤ۔ وہ جنی کوئی ایسی اللہ والی مسلمان جنی تھی، وہ دادا ابو کی بہن بن گئی، کیونکہ عاشق ہونا ایک الگ سین ہے جس میں وہ شادی نہیں ہونے دیتے۔ اس جنی نے دادا ابو سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بہن بن جاتی ہوں، اور وہ دادا ابو کی بہن بن گئی۔ مطلب وہ زیادہ تنگ نہیں کیا کرتی تھی، دادا ابو کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ فوراً دادا ابو کے پاس آ جاتی تھی، کوئی گھر میں واقعہ ہونے لگتا تھا تو وہ آ کر فوراً بتا دیا کرتی تھی۔ اس طرح کے کام ہونے لگے۔ دادا ابو یہ کہتے ہیں کہ وہ جب میرے پاس آنے لگ گئی، میں اسے کام بھی پوچھتا تھا، اس کے بعد وہ مجھے سارے حالات و واقعات بتا دیتی تھی۔ خاندان میں کوئی فوتگی ہونے لگتی تھی تو وہ آ کر خبر دے دیتی تھی کہ فلاں فلاں گھر میں کچھ مسئلہ بننے والا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے تھے۔ دادا ابو نے کہا اب بھی وہ میرے ساتھ ہے، اور وہ اب اس ٹائم کیونکہ وہ اسی گھر میں رہتی ہے، اسی گھر میں اس کا مسکن ہے، تو وہ اب تو ادھر ہے اور وہ میرے پاس آیا کرے گی۔ ہم سارے آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، کزن تھے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم کچھ نیو کریں۔ ہم لوگوں نے ادھر
آگ کے سینٹر میں آگ ہوتی تھی، اور جدھر ہم لوگ چارپائیاں ڈال کر ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، ادھر ہم لوگوں نے ایک ایسا انتظام کیا جو کہ جس کو ہم خیمے کہتے ہیں، جس کو ہم کیمپ کہتے ہیں، وہ اوپن کیمپ بنا لیے۔ ساری رات ادھر بیٹھنا، دادا ابو سونے کے لیے چلے جاتے تھے، ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن 7 بجے کا ٹائم تھا، تو دادا ابو نے لکڑیوں کو آگ جلوائی ہم سے، اور ہم لوگوں نے آگ جلا دی۔ اب دادا ابو بیٹھے ہیں، تو کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں دادا ابو کے پاس ایک عورت آئی ہے، اور عورت ہے جو وہ سرخ لباس میں ہے، آئی ہے اور دادا ابو کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی ہے، اور وہ سامنے والی چارپائی پہ بیٹھی ہے۔ دادا ابو کا جو چہرہ تھا وہ دروازے کی طرف تھا۔ اب وہ مخلوق یہ کہنے لگی کہ وہ باتیں کر رہی تھی دادا ابو سے۔ ہم لوگ کافی حیران۔ دادی ماں کہنے لگی اس کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ کون عورت ہے اور کہاں سے آئی ہے، یہ تو گاؤں کی بھی نہیں ہے۔ دادوں نے پھر یہ کہا کہ بیٹا آگے نہیں جانا، لگتا ہے وہ جو تمہارے دادا ابو کی بہن بنی ہے یہ وہی ہے۔ آلموسٹ اس کی اور دادا ابو کی سیم ایج تھی۔ عطرت کہتی ہے مجھے آج تک وہ واقعہ یاد ہے، میں گئی ادھر اور ان کے پاس جا کر نا میں بیٹھ گئی دادا ابو کے پاس۔ میرا جو سر تھا وہ اس طرح ہو چکا تھا جیسے کہ کسی نے اس کے اوپر پتھر باندھ دیے ہیں، اور کوئی پتھروں کو اوپر سے بھی توڑ رہا ہو، ایسے لگ رہا تھا۔ اس قدر ادھر بیٹھی ہوئی جگہ پر آتش اور گرمی تھی، شدید سردی میں میری برداشت سے باہر تھا، میری آنکھیں جلنے لگ گئی۔ دادا ابو نے کہا کہ اٹھ کر فوراً چلے جاؤ، جلدی کرو جاؤ تم۔ میں اٹھی اور اپنی امی کے پاس چلی گئی۔ حالت کیونکہ بہت زیادہ میری خراب ہو رہی تھی، مجھے بخار ہو گیا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ دادا ابو نے بتایا کہ اس کو کیوں تم نے آنے دیا، تمہیں پتہ ہے وہ میری بہن ہے، اور وہ میرے پاس ایک ٹائم آتا ہے جس پر وہ مجھے آ کر ملتی ہے، تو اب ہم لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں تو وہ میرے پاس روز آیا کرے گی، اس کو ادھر نہیں آنے دینا آپ لوگوں نے۔ اچھا خیر، عطرت کہتی ہیں کہ کچھ دن گزرے، میری حالت تو ٹھیک ہو گئی۔ اب دادا ابو چونکہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، ہم لوگ باتیں کر رہے تو دادا ابو بالکل خاموش، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے تھے۔ ہم نے دادا ابو سے پوچھنا آخر آپ کو کیا ہوا ہے، تو وہ ہمیں اشارے سے منع کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ بالکل تنگ نہ کرو مجھے، اور جب بولتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اس ٹائم میں اپنی بہن کے ساتھ ہوتا ہوں، بالکل میرے کام میں مداخلت مت کیا کرو، اس کو غصہ آتا ہے۔ آخر تھی تو وہ جنات کی قسم نا، یہ آتش تھی وہ۔ ادھر کہتی ہیں کہ ہم لوگ سارے کزن بہنیں بھائی اکٹھے ہوئے، رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ سو رہے تھے، تو واش روم جو کہ بنے ہوتے ہیں ادھر گاؤں میں، وہ صحن سے ہٹ کر باہر کے دروازے کے ساتھ بنے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ نا ادھر، مجھے حاجت کے لیے واش روم میں جانا تھا، میں نے اپنی ساتھ اپنی بہن کو اور اپنی کزن کو جگایا۔ ہم لوگ اٹھی ہیں تو بھی ہم لوگ اٹھ کر جانے لگی ہیں، باہر ہم نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہے درمیانے سے قد کی، دوپٹہ اس نے سر پہ لیا ہوا ہے، اور وہ ہماری لکڑیاں جو ہوتی ہیں اس کو کلہاڑی سے کاٹ رہی ہے۔ اندر تو کوئی آواز نہیں تھی، اب وہ کاٹی جا رہی ہے کلہاڑی سے لکڑیاں۔ مجھے حاجت تھی، میں نے جانا تھا، میں تو اب ادھر جا نہیں پا رہی تھی۔ ہم نے وہ مخلوق دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، اس کی نظر ہم پر بالکل نہیں پڑی، ہم لوگ ڈری اور سہمی اندر آ گئی۔ صبح جب ہم لوگ اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ ہم لوگوں کی جو لکڑیاں تھیں، ایک درخت سوکھا ہوا کاٹ کے رکھا ہوا تھا، وہ ساری کلہاڑی سے کٹی ہوئی تھیں، اس لیے کہ دادا ابو کو آگ کے پاس بیٹھنا بہت پسند تھا، وہ دادا ابو کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ دادا ابو کو پھر یہ ساری بات بتائی تو دادا ابو نے کہا اس کو کہ بچوں نے رات کے ٹائم جب حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے، تمہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کے آ رہے ہیں، تو اس ٹائم پر تم دور چلی جایا کرو، ان کے سامنے واضح مت ہوا کرو۔ وہ دادا ابو کی ہر بات مانا کرتی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ایک دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگوں نے ادھر کھانا وغیرہ بنایا، پارٹی کی، ہم لوگ آگ کے ارد گرد ہی رات کو بیٹھ کے کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو اچانک سے دادا ابو کی پلیٹ جو کہ فل تھی وہ بالکل ہاف ہو گئی۔ ہم نے کہا دادا ابو یہ کیا، ہم لوگوں کی نظر دادا ابو پر ہی ہوتی تھی۔ انہوں نے پھر ہمیں منع کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ تم بہت زیادہ میرے کام میں مداخلت کرتی ہو، اس طرح اس مخلوق کو غصہ آتا ہے، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی، خاموشی سے رہا کرو اور مجھے تنگ نہ کیا کرو۔ دادا ابو کی یہ حرکت تھی ادھر کہ وہ ہمیں بالکل بلانا پوچھنا چھوڑ گئے تھے۔ دادوں کو یہ چیز کافی عجیب لگی اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ان کی حالت خراب ہو ہمیں ادھر سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ دادا ابو بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہو رہے تھے۔ بالآخر دادا ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی،
ہم لوگوں کو ادھر سے ان کو اسلام آباد لے کر جانا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی جو دل کی جو دھڑکن ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی ان کو کوئی چیز دیکھی ہے، کوئی انہوں نے بات سنی ہے اس قسم کی، تو ان کی حالت خراب ہونے لگی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دادا ابو کو ہم لوگ واپس کراچی لے گئے۔ آج تک ہم لوگوں کا وہ جو گھر ہے گاؤں کا وہ خالی ہے، کیونکہ ادھر اس مخلوق کا بسیرا ہے۔ اور دادا ابو کے علاوہ اگر ہم لوگ ادھر جائیں بھی، وہ ہمیں تنگ تو نہیں کرتی، لیکن اس کا ادھر ہونا ایک طے بات ہے، ادھر نظر آتی ہے باقاعدہ لوگوں کو، اور لوگوں کو بھی نظر آتی ہے، کیونکہ اب وہاں پر وہ جو گھر ہے وہ اکثر ہمارے نوکر وغیرہ جا کر اس کو صاف کیا کرتے ہیں۔ تو نوکر بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک عورت ہمیں ادھر نظر آتی ہے، اور وہ لکڑیاں کاٹ رہی ہوتی ہے۔ ابھی تک وہ لکڑیاں کاٹ رہی ہوتی ہے ادھر، کیونکہ دادا ابو کو اس چیز کا شوق تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ دادا ابو کو عادت ہے لکڑیاں جلانے کی، تو ہمارے جو ابھی کراچی والا گھر ہے، سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کی چھت کے اوپر اکثر کٹی ہوئی لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں، کہ ادھر کچھ ایسا سین نہیں ہے کہ لکڑیاں کاٹ کر کوئی لایا جائے یہ وہ۔ تو وہ دادا ابو ادھر تو گیس وغیرہ کا سسٹم ہے، تو ادھر وہ لکڑیاں کاٹ کر اکثر ہمارے چھت کے اوپر پڑی ہوتی ہیں۔ وہ دادا ابو کی جو بہن جنی بنی ہے وہی دادا ابو کے لیے لے کر آتی ہے۔ دادا ابو اب یہ کیا سلسلہ ہے ان کا اور اس عورت کا، پھر انہوں نے اس کو باقاعدہ منع کیا، مجھے زیادہ تنگ نہ کیا کرو، کیونکہ میرے بچے بہت زیادہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں جب میری حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ یہ سٹوری تھی عطرت کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری شیئر کی ہے شیر خان نے۔ شیر خان کہتے ہیں کہ میں سرگودا میں رہتا ہوں اور ایک خوفناک دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شیر خان کہتے ہیں آپ کے لسنرز اس واقعے سے ضرور کچھ نہ کچھ سبق لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ سردیوں کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، جنات بھی اس موسم میں ہوتے ہیں۔ تو سردیوں کے موسم میں یہ مخلوقات اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود آگ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور سردی کے موسم میں وہ چیزیں بالکل کم نظر آتی ہیں ان کے خیال سے۔ وہ کہتے ہیں میرے تجربے کے مطابق وہ مخلوقات کم نظر آتی ہیں، برحال آتی ضرور ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں جا رہا تھا کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی، دھند تھی بہت زیادہ راستے میں، مجھے ایک جگہ اپنی گاڑی روکنی پڑی، کیونکہ دھند اتنی تیز تھی ادھر، اتنی زیادہ تھی کہ مجھے گاڑی چلانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اس لیے گاڑی روک دی کہ اس سے پہلے کہ کوئی حادثہ پیش آئے مجھے گاڑی روک دینی چاہیے، اور میں نے گاڑی روک دی، اور میں ویٹ کرنے لگا کہ جیسے ہی کوئی ٹائم گزرتا ہے تو مجھے اپنا سفر پھر جاری کرنا ہوگا۔ شیر خان کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی روکی جب، اب میں گاڑی میں قرآن پاک کی تلاوت لگائی، کیونکہ راستہ بالکل سنسان ہوتا ہے آؤٹ آف سٹی جب جانا ہو۔ میں نے گاڑی کو روکا اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، مسلسل اب قرآن پاک کی تلاوت تھی، اور اتنا سکون آ رہا تھا مجھے کہ میں سکون سے سو گیا۔ ٹھنڈ بھی تھی، لیکن گاڑی کے اندر ٹھنڈ بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی، میں نے گاڑی کا ہیٹر آف کر دیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی شیر خان کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کسی نے گاڑی کے شیشے کو نوک کیا ہے۔ گاڑی کے شیشے کو جب نوک کسی نے کیا، میں فوراً اٹھا، گاڑی کے شیشوں کے اوپر وہ دھند کی وجہ سے وہ گیلے ہوئے تھے، بالکل وائٹ ہوئے ہوئے تھے، میں نے جیسے ہی صاف کیا شیشے کو تو مجھے کوئی بھی ادھر ادھر نظر نہیں آیا، قرآن پاک کی تلاوت مسلسل لگی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پھر گزری تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے گاڑی کو کسی نے چھیڑا ہے، وہ گاڑی ہلنے لگ گئی ہے۔ جیسے ہی گاڑی ہلی، اب میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں نے سوچا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن دھند تھی بہت زیادہ۔ مجھے بھوک محسوس ہوئی، میں نے کھانے کی چیزیں اکثر سفر میں ساتھ رکھی ہوتی ہیں، میں نے کھانا نکالا، میں نے کچھ برگرز رکھے ہوئے تھے، وہ میں نے نکالا اور میں کھانے لگا برگر۔ ابھی میں نے برگر کھایا ہی ہے تو مجھے آواز آئی ادھر سے چلے جاؤ، بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے ہوش و حواس میں ایک مرد کی آواز کو سنا، اور سننے کے بعد میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے کہا اس سے زیادہ کہ اس مخلوق کو مجھے اور تنگ نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں چلا گیا، خیر میں چلا تو گیا، اب راستہ بہت زیادہ دھند والا تھا۔ وہ کیا مخلوق تھی؟ اللہ کا کوئی فرشتہ، اللہ کی کوئی اور جنات کی وہ کوئی مخلوق تھی۔ اتنی دھند میں مجھے اللہ کی طرف سے راستہ بنا دیا گیا۔
میں نے فوراً ان کی بات پر عمل کیا، اللہ کی طرف سے میرا راستہ بنا اور میں ادھر سے نکل گیا، نکلتا جا رہا تھا، اتنی تیز دھند میں نکل رہا تھا، راستہ بنتا جا رہا تھا، مجھے نظر آتا جا رہا تھا سب کچھ دور دور تک۔ میں جب اپنے صحیح مقام پر اپنی منزل پر پہنچا، ادھر ایک بزرگ تھے، نمازی پرہیزی انسان تھے وہ۔ انہوں نے میری بات سنی اور مجھے کہا کہ بیٹا وہ جو جگہ تھی جدھر تم رکے ہوئے تھے وہاں پر نیک جنات تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم ان کو ڈسٹرب کرو، تم نے ان کی بات فوراً مانی، انہوں نے تمہاری سارے سفر تک مدد کی ہے، سارے سفر میں وہ تمہارا راستہ اللہ کے حکم سے صاف کرتے آئے ہیں دھند کا، اور وہ تمہیں تمہارے مقام تک چھوڑ کر آئے ہیں۔ کیونکہ جس ڈرائیو پر میں نے جانا تھا وہ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 گھنٹے کی تھی اور میں اپنے مقام تک پہنچ گیا۔ کوشش کرو کہ دن کا سفر کرو سردیوں کے موسم میں، کیونکہ یہ رات کے سفر میں سنسان جگہیں ہوتی ہیں اور جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ بالکل نہیں لگتا۔ اپنے سفر کو دن کے ٹائم پورا کیا کرو۔ یہ ایک سٹوری تھی شیر خان کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ شیر خان۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز۔ آپ میرے چینل نیو ہارر چینل ناول آفیشیل کے نیم سے ہے جو ہارر ناول آفیشیل، اس کو آپ سب لوگ سپورٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر اور لائک اور شیئر کر کے 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ میرے سبھی لسنرز نے پورا کرنا ہے، اور اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، نماز، قرآن پاک، درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں، ہمیشہ پاکیزگی کے حصار میں رہیں۔ پاکیزہ انسان اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند فرماتے ہیں۔ آئے میرے لسنرز اس پر عمل کریں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔